حضرت الحاج علامہ محمد مصطفیٰ صاحب کی آپ سے گزارش پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مخصوصات عالیہ سے ہماری گفتگو کو معطل کریں۔ قربانی کی اصل روح اور قربانی کی
حکمت آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 11 آیات مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا درس قرآن 23ویں پارے میں سے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک سبحان اللہ۔ یہ 11 آیات مبارکہ ہیں قرآن مجید میں، جن میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی جو منا کے اندر کی گئی، اور وہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ قربانی میدان منا میں ہوئی ہے۔ اس قربانی کا تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان آیا۔ ان 11 آیات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں قربانی کے حوالے سے قرآن مجید کی 2-3 آیات کی روشنی میں قربانی پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر پھر میں ان 11 آیات پر کچھ تفصیلی نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ جو ہے اور مختصر سورہ، سورہ الکوثر ہے۔ کون سی سورہ؟ سورہ الکوثر۔ الکوثر۔ اس میں کل 3 آیات ہیں۔ پوری سورہ میں کتنی آیتیں؟ 3 آیات۔ کہ قرآن مجید کی مختصر ترین اور سب سے چھوٹی سورہ ہے، تو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ الکوثر سورہ کی دوسری آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے پروردگار، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے۔ اس لیے نماز عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ ترتیب یہی ہے اس آیت کے اندر جس میں قربانی کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور عید کی نماز پڑھا کر جب کاشانہ نبوت کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں کسی نے اپنی قربانی کا جانور پہلے سے ذبح کیا ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کس کی قربانی ہے؟ جن کی قربانی تھی ان کو بلایا نبی کریم علیہ السلام، اور بلا کر کے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم دوبارہ قربانی کرو، اس لیے کہ تم نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، لہذا دوبارہ قربانی کرو۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس ایک بکری ہے چھوٹی سی 6 ماہ کی، اور بکرا اور بکری کی قربانی کے لیے عمر 1 سال ضروری ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز۔ لوگ میرے پاس تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، چھوٹی سی بکری ہے یہی بس۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا اختیار ثابت ہوا۔ بے شک، بے شک۔ آج اگر کوئی نمازی مسجد کا خطیب صاحب سے کہے کہ جناب میرے پاس سال کی بکری بکرا تو نہیں 6 مہینے کا ہے، وہ فرمائیں گے کہ نہیں عمر ضروری ہے، کم از کم 1 سال ہو، سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ
فرمائیں کہ نہیں اور جانور کے انتظام کرو، اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا تم اسی کی قربانی کرو، تمہاری قربانی نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے، جس کے لیے میرے آقا جو فرما دیں وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا، معلوم ہوا کہ نماز عید کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، نہر کہتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اس کا کون بہانا، اور نہر اونٹ کی قربانی کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے میں اس کی طرف بات کی توجہ دلاتا ہوں۔ بدقسمتی سے ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو قربانی کی بڑی مخالفت کر رہا ہے، وہ منکرین حدیث کا ٹولہ اور ان کی جماعت ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کی مت ماری گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھوں جانور ضائع ہوتے ہیں، خون نالیوں میں بہتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، اور اتنے جانور ہر سال تلف ہو جاتے ہیں، تو قربانی تو کرنی نہیں چاہیے، بلکہ جانور کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دینے چاہیے۔ یہ بات دین کی حکمت، دین کے حکم اور قربانی کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کا جانور ذبح کیجیے۔ دوسری میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بات سن کر اگر کسی کے ذہن میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا، تو وہ سن کر انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک سوال پوچھا۔ اس حدیث شریف کے راوی جو ہیں وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث شریف بڑے غور سے سنیے۔ قربانی کے حوالے میں جتنے بھی شکوک و شبہات ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سب کا ازالہ ہو جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جو ہم ہر سال قربانیاں کرتے ہیں، ہر سال قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، حضور ان قربانیوں کی نوعیت کیا ہے، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانیاں ہیں کیا؟ اور حضور نے جو جواب دیا نا وہ دل کی ترتیب میں لکھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانیوں کے جانور ذبح کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پرسوں اتوار کے دن خوش نصیب لوگ اہل ایمان لوگ، کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی دمبا ذبح کرے گا، کوئی گائے کاٹے گا، گائے ذبح کرے گا، کوئی اونٹ کی قربانی دے گا، اور جتنی بھی یہ قربانیاں دی جائیں گی ان کی حقیقت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جواب آمنہ کے لال دیتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے جانور کے پیسے غریبوں کو نہیں دیے جا سکتے، تو اس کے واجب اس پہ قائم رہے گا۔ قربانی تو اترے گی نہیں، قربانی کرنا واجب ہے صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر، تو واجب اس کے سر پہ قائم رہے گا۔ اس لیے
فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی یہ یادگار ہے اس واقعے کی، قربانی یادگار ہے اس واقعے کی جو میدان منع میں پیش آیا تھا، جو اس واقعے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیسے تو غریبوں میں نہیں بانٹے تھے، وہ بچے کو لے کر، بیٹے کو لے کر، چھری بھی لے کر، رسی بھی لے کر میدان منع میں بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کیا ضرورت تھی بیٹے کو لے جا کر چھری بھی لے گئے اور رسی بھی لے گئے، وہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے۔ قربانی کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جانور ہی ذبح کیا ہے، کیونکہ منع میں ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال کی عمر سے جب عمر تجاوز کر گئی، 86 برس کے قریب عمر پہنچ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام تو اولاد ہی نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، عمر 86 برس سے بھی اوپر جانے لگی۔ اب جب بڑھاپا آیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا وہ کار نبوت جس پر آپ فائز کیے گئے تھے، بے نیاز رب نے انہیں چن کر اپنا خلیل بنا دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن میں بے نیاز رب نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے ابراہیم کو چن کر اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی کسی سے بھی پوچھ نہیں، اس کا معنی ہے یار، سجن، بیوی، دوست۔ خلیل کا معنی ہے دوست۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ عربی میں دوست کے لیے خلیل کا لفظ آتا ہے۔ آپ کے دوست تھے نا تو دوست آزمایا جاتا ہے، دوست آزمایا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن میں بے نیاز رب نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور پھر بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ لیکن فرماتے ہم نے اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا۔ آپ بھی دوست کی آزمائش کرتے ہیں، یاری پکی ہے، کچی ہے، میرا دوست مخلص ہے یا نہیں۔ یہ تو اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ بھی پرکھ کرتا ہے، آپ دوستوں کو پرکھتے ہو نا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موت و حیات اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ پرکھوں ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ وہ اللہ پرکھ کرتا ہے، جانچ کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اب بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اپنے دوست ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، بِکَلِمَاتٍ، بہت سی باتوں میں آزمایا ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جس بات میں بھی آزمایا میرے خلیل نے آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھا دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اس امتحان میں پورا اتر کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش، امتحان اور ابتلا سے عبارت ہے۔ اس سے اگر کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات پر گفتگو کریں، ان کی پوری زندگی پر درس دیں اور بات کریں، میں ایک جملے میں بات ختم کر دوں۔ ان کی پوری زندگی، پوری حیات ایک جملے میں مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن کی روشنی، عیسائیت کی روشنی۔ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانوں میں گزری، آزمائشوں میں گزری، ابتلا کے اندر گزری۔ بڑے بڑے امتحان آئے، گھر کو چھوڑنا پڑا،
والدین کا گھر ہے. بس ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا. چچا نے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے. یہ ہمارے بت جو ہیں جو ہاتھوں سے خدا بنائے ہوئے تھے، کہا کچھ اپنے عقل سے سوچو، خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، خدا خود ہی پوجا کرتے ہو. یہ تو تمہارے ہاتھوں کے لکڑ کے پتھر کے بنے خدا. چچا آزر نے کہا تھا اگر تو نے ہمارے ان خداؤں کو یعنی بتوں کو برا بھلا کہنا ہے نا تو بس چپ کر کے نکل جا، گھر چھوڑ دے ہمارا. بس ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے نا گھر سے، گھر چھوڑا. وہ گھر جو والدین کا گھر تھا، اور نکلتے وقت کیا کہا تھا، اسی 11 آیات کے ساتھ ایک اور آیت آج ملا لیتے ہیں تاکہ 12 آیات پوری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ 11 آیات جو تلاوت کی ہیں، اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جب آپ نکلے نا گھر سے تو چچا کی طرف رخ کر کے جس نے گھر سے نکالا تھا، بلکہ یہ لفظ ہے اب دور ہو جا میری آنکھوں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، نکل جا میرے گھر سے. چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، خلیل تھے، معمول کیے گئے تھے اس بات پر کہ لوگوں کو بت پرستی سے منع کریں. پوری قوم بتوں کی پوجا میں ڈوبی ہوئی ہے، ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا. الہی کلمت الحق، دعوت توحید دی. تو جب گھر سے نکلنے لگے تو فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین. انی ذاہب الی ربی سیہدین. 99 نمبر کی آیت ہے سورہ صافات 23واں پارہ. فرمایا انی ذاہب الی ربی، اب میں جاؤں گا اپنے پروردگار کی طرف. انی ذاہب الی ربی، اپنے رب اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا. سیہدین، جو خود میری رہنمائی فرمائے. اندازہ کریں ذرا، سوچیے آج کسی کو باپ گھر سے نکالے کہ نکل جا میرے گھر سے، نظروں سے دور ہو جا. وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو کتنی تکلیف، پریشانی، دکھ، منزل کا تعین نہیں. باپ نے، ماں نے گھر سے نکالا ہے، کہاں جائے گا؟ ٹھکانا ہے جانے کا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے پیغمبرانہ. اور میں خود اپنی منزل کا تعین نہیں کروں گا، میری منزل کا تعین میرا پروردگار کرے گا. سیہدین میں یہی معنی پایا جاتا ہے. جب گھر سے نکلے گا تو زیادہ سے زیادہ جس کو گھر سے نکالا جائے وہ یار کے پاس چلا جاتا ہے. یار میں نے کاروانے کٹ چھڑے، میرے جو 2-4 دن کڑھا. تو یار کے لیے کیا کرے گا؟ گھر سے ڈرتا ہوا کسی اور جگہ اس کا کہے گا یار میں تیرا 2-4 دن کا انتظام کر لینا، اگلا انتظام تو کر لے، بس زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں رابطہ کرنا، باقی میری کوئی ذمہ داری. اب جب چچا نے گھر سے نکالا ہے تو کہتے انی ذاہب الی ربی. دوست کے پاس جاتا ہے آدمی، تو ابراہیم کہاں گئے تھے؟ اسی کے پاس جس نے دوست بنایا تھا. ہاں نکال دیا ہے گھر سے، کوئی بات نہیں، میں تو اسی رب کے پاس جاؤں گا جس نے مجھے اپنا دوست بنایا، جس نے مجھے خلیل بنایا، میں اسی کے پاس جاؤں گا.